فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال في مقام آخر خذ العفو وأمر بالعرف صدق اللہ العظیم۔ انتہائی مقدس، معطر، متبرک اور عظیم الشان محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو عظیم ذات کی طرف منسوب ان کی یادگار اور ان کے عرس کی مناسبت سے رچائی گئی۔ اس خانقاہ کے احاطے میں آنے والے تمام زائرین کا صمیم قلب سے استقبال کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے اور خود کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس محفل اور اس خانقاہ کے برکات و حسنات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور جو کچھ بھی اس کی خاص رحمتیں نازل ہونے والی ہیں ان رحمتوں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے۔ تلاوت کی ہوئی آیت کریمہ پر کچھ دیر کی گفتگو کرنے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب اور ان کے آل پاک کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ و بارک وسلم۔ عرس دو ناموں کی طرف منسوب ہے، عرس محبوب سبحانی، عرس محبوب الہی۔ اس مہینے میں خصوصی طور سے ہند و پاک، نیپال اور اس کے اطراف میں جو ممالک ہے، حضور غوث پاک کا تذکرہ اور ان کے نام کی محفلیں کثرت سے سجائی جاتی ہیں، اور ان کی شان میں منقبت، ان کی عظمت، ان کا مقام کثرت سے بیان کیا جاتا ہے، مگر حضرت محبوب الہی کو صرف جو سلسلے سے منسلک حضرات ہیں وہی عمومی طور سے ان کی محفل بساتے ہیں، رچاتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی کی شان میں لکھی ہوئی بالکل سہل ممتنع کے انداز میں جو منقبت ہے ہمارے مرشد گرامی کی، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ چند اشعار اس منقبت کے، پھر اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ بہت ہی عام فہم اور آسان لب و لہجے میں، اردو میں ابھی اس سے بہتر منقبت میں نے دیکھی نہیں۔ تیرا ایوان محبوب الہی، تیرا ایوان محبوب الہی، عظیم الشان محبوب الہی، عظیم الشان محبوب الہی، تیرا فرمان محبوب الہی، میرا ایمان محبوب الہی، تیرا فرمان محبوب الہی، میرا ایمان محبوب الہی، یہ میری جان محبوب الہی، یہ میری جان محبوب الہی، تیرے قربان محبوب الہی، تیرے قربان محبوب الہی، نظر آئی تیری صورت میں مجھ کو، نظر آئی تیری صورت میں مجھ کو، خدا کی شان محبوب الہی، خدا کی شان محبوب الہی، بشکل خضر و ابدال و قلندر۔ یہ روایت اور حقائق کی روشنی میں ہے کہ بشکل خضر و ابدال و قلندر، تیرے دربان محبوب الہی، تیرے دربان محبوب الہی، حدیث مصطفیٰ کی ترجمانی، تیرا فرمان محبوب الہی، طریق فقر و درویشی کے اندر، طریق فقر و درویشی کے اندر میری پہچان محبوب الہی، میری پہچان محبوب الہی، اس سے بڑی کوئی پہچان ہی نہیں ہماری۔ گروہ اولیاء میں ہے مسلم، گروہ اولیاء میں ہے مسلم، تمہاری شان محبوب الہی، تمہاری شان محبوب الہی، رہے فردانیت میں دیدنی ہے۔ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا ہوگا۔
فردانیت ولایت میں ایک مقام ہے، یعنی وہ مقام جس مقام پر کوئی دوسرے ولی ہوتا ہی نہیں. تو رہے فردانیت میں دی ڈلی ہے تمہاری شان محبوب الہی. کوئی آج تک دوسرا محبوب الہی نہیں بن سکا. محبوب تو بہت سارے ہوئے. کمال علم و عقل و عشق حق میں، کمال علم و عقل و عشق حق میں عظیم الشان محبوب الہی، عظیم الشان محبوب الہی. سلوک و معرفت کے راستے میں، سلوک و معرفت کے راستے میں حد و میزان محبوب الہی، حد و میزان محبوب الہی. فنا ہو جائے جو حق کی رضا میں، فنا ہو جائے جو حق کی رضا میں، وہ ہے سلطان محبوب الہی، وہ ہے سلطان محبوب الہی. دیار ہند میں ہر چار جانب، دیار ہند میں ہر چار جانب تیرا فیضان محبوب الہی، تیرا فیضان محبوب الہی. اس سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے. خصوصاً حضرت دہلی کے اوپر، خصوصاً حضرت دہلی کے اوپر تیرا احسان محبوب الہی، تیرا احسان محبوب الہی. عطا ہو خسروی نسبت مجھے بھی. یہ استغاثہ اور فریاد کا شعر ہے کہ عطا ہو خسروی نسبت مجھے بھی، تیرے قربان محبوب الہی، تیرے قربان محبوب الہی. سعید ہم بے کسوں کے غوث و خواجہ، سعید ہم بے کسوں کے غوث و خواجہ. فقط سلطان محبوب الہی، فقط سلطان محبوب الہی. منار علم و فن سید سراوا، منار علم و فن سید سراوا. اور اس کی جان محبوب الہی، اور اس کی جان محبوب الہی. سخاوت کی تیری گنگا رہا ہے ہر ایک انسان محبوب الہی. قیامت تک کرے گا ناز تجھ پر یہ ہندوستان محبوب الہی. معین الدین قطب الدین مسعود سبھی کی شان محبوب الہی، سبھی کی شان محبوب الہی. درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم. خانقاہ عارفیہ عالیہ میں اس مبارک تقریب کے اندر ہم سب کی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ ذکر و فکر کی محفل سے ہم اپنے آپ کو مالا مال کر رہے ہیں. دیکھیے خانقاہ عالیہ عارفیہ کے جو بھی پروگرام، جو بھی مجالس ہوتے ہیں، جو بھی بیان اور جس قسم کے خطابات ہوتے ہیں، اس میں اہل سلسلہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے، پوری ملک و قوم و ملت کے لیے جو فلاح و صلاح کی بات ہوتی ہے اسی پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، جو کہ وقت کی ضرورت ہے اور حالات کے پیش نظر ایسی باتوں کی سخت ضرورت ہے. اس لیے میں نے خصوصی طور سے 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت کا تعلق وہ اللہ کے محبوب بندوں کی نشانیاں اور اس کی صفات سے متعلق ہے، اور دوسری آیت کا تعلق ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار سے. اللہ کے بندے، محبوب بندے، مقرب بندے، برگزیدہ بندے جو اللہ کو بہت پسند ہے، یا کہہ لیں کہ اللہ نے جسے قریب کر لیا، ان کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی. ایک بڑی نشانی جو اس آیت کے اندر ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی ہی میانہ روی اور آہستگی اور عاجزی اور انکساری کی چال چلتے ہیں. اس آیت سے عاجزی اور انکساری کی صفت جو اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی ہے اس کا پتہ ملتا ہے.
انکساری اور عاجزی یہ کیا ہے؟ یہ کبر کی ضد ہے۔ کبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں خوش گمان رہے اور دوسروں کے بارے میں بدگمان رہے، یعنی اپنے آپ کو بہتر سمجھے اور دوسرے کو کمتر سمجھے، جس کو بھی دیکھے اس کو کمتر سمجھنے لگے، گرچہ وہ کمتر مشہور ہے لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد یہ خیال ہو کہ وہ کمتر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، یہ بھی کبر میں آتا۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ بد کون ہے اور نیک کون ہے؟ تو آپ نے اپنے ملفوظ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ بد وہ نہیں ہے جو لوگوں میں برا مشہور ہو، برا وہ نہیں جو لوگوں میں برا مشہور ہو، بد حقیقت میں وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر کے برا خیال ہے، برا سوچے کہ وہ برا ہے میں اچھا، گرچہ وہ شخص لوگوں میں برا مشہور ہے لیکن اس کو دیکھنے کے بعد یہ خیال پیدا نہ ہو کہ وہ برا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ حضرت محبوب الہی نے اپنے ملفوظ میں فرمایا۔ کبر یہی اسی کا نام ہے۔ کبر یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے مسند پر ہیں، آپ کے چاہنے والے بہت ہیں اور آپ ان میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ ایک معمولی شخص جو برا مشہور ہے اس کو دیکھ کر بھی یہ خیال آ جائے، اگر وہ بندے مومن ہے، یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو یہی کبر کی علامت اور کہہ لیجیے یہی کبر ہے۔ اس کی ضد تواضع ہے، عاجزی ہے۔ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ جس کسی کو بھی دیکھے جو ہمارا مومن بھائی ہے اس کو اپنے سے بہتر جانے، ہر کسی کو دیکھ کر کے اپنے سے بہتر سمجھنا، یہ عاجزی اور تواضع ہے، اور یہی اللہ کو محبوب ہے، یہی اس آیت کے اندر بتائی گئی ہے، اور اسی خصلت اور اسی عادت کو اپنانے والے اولیاء کرام برگزیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ خصلت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ایسی خصلت ہے کہ جتنی زیادہ یہ خصلت اور عادت آپ کے اندر ہوگی اسی قدر آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو اور معزز ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ جائیے اپنی قوم کے اندر سب سے بہترین، سب سے نیک، سب سے متقی، سب سے صالح، سب سے اچھا انسان ڈھونڈ کر کے لائیے، اس کو چن کر کے لائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام ان کو ذرا مشکل لگا، اس لیے کہ قوم ایک محلے اور بستی کا نام نہیں، کئی شہر میں آپ کے چاہنے والے ماننے والے موجود تھے، آپ کی قوم کا دائرہ کئی اطراف و جوانب میں پھیلا ہوا تھا، تو مشکل لگا۔ تو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ کام میں کیسے کروں، اتنی بڑی انسانوں کی بھیڑ میں اس شخص کو کیسے تلاشوں جو سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے پھر وحی آئی کہ موسیٰ ایسا کریں کہ جتنے بھی لوگ آپ کی قوم میں ہیں ان سب کو کہیں کہ 100 بہترین آدمی کو چھانٹیں، 100 بہترین آدمی کو منتخب کرے، سلیکٹ کرے جو ان میں سب سے بہتر ہے۔ تو پوری قوم میں 100 بہترین آدمی جب چھٹ کر کے آ جائے گا تو اب ان 100 لوگوں کو آپ حکم دے کہ تم 100 مل کر کے 10 بہترین کو الگ کرو۔ جب 10 لوگ چھٹ جائے تو پھر آپ ان کو فرمائیں کہ جب 10 جو کریم کلاس کے نکل کر کے باہر آئے، ٹاپ 10، آپ ان میں سے کہیں کہ تم 10 مل کر کے اب اس میں ایک جو سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ ہے اس کا انتخاب کرو، تو اب آسانی سے ہو جائے۔ اب سلیکشن کا مسئلہ بہت ٹف نہیں رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی طریقہ اپنایا اور اسی ہدایت اور اسی رہنمائی میں اس شخص کا انتخاب ہوا۔ پہلے 100 بہترین اچھے قسم کے جو پوری قوم میں تھے وہ الگ کیے گئے، اور وہ 100 مل کر کے پھر 10 لوگوں کا انتخاب کیا جو ان 100 میں سب سے بہتر تھے۔ اب پھر 10 نے مل کر کے آپس میں ایک آدمی پر اتفاق کر لیا کہ یہ ہم میں سب سے بہتر، ہم 10 میں سب سے بہتر۔
9 نے مل کر کے گویا کہ ایک کا انتخاب کر لیا. اب وہ آدمی جو سب سے بہترین تھا، سب سے اچھا تھا، سب سے متقی تھا، چھٹ کر کے سامنے آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجلس لگائی، پوری قوم کو بلایا اعلان کرنے کے لیے. کس بات کا اعلان کرنے کے لیے؟ آج اس شخص کا اعلان کریں گے جو تمہاری قوم میں سب سے بہترین، اس کے نام کا اعلان ہے. پوری مجلس سے اکٹھا ہوئی، سارے لوگ اکٹھا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو کھڑا کر کے ان کا نام اعلان کرتے ہیں اور پوری قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جان لو کہ آج کے بعد یہ شخص تمہاری قوم کے اندر سب سے زیادہ پارسان، نیک، پرہیزگار، اچھا، متقی اور خدا کا محبوب بندہ. اور دستار بھی سجاتے، دستار بندی بھی کرتے. سب سے اچھے ہونے کی سرٹیفکیٹ موسیٰ علیہ السلام لیتے تھے. ابھی دستار باندھے ہی تھے کہ حضرت جبریل آ پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس خدا کا پیغام لے کر. کہا اللہ نے آپ کو ایک پیغام بھیجا ہے. پیغام یہ ہے کہ اس بندے سے جن کا ابھی انتخاب ہوا کہ وہ قوم میں سب سے بہتر ہے، ان سے آپ کہیں، ان کو آپ یہ ڈیوٹی دے دیں کہ پوری قوم کے اندر جو سب سے خراب اور گھٹیا قسم کا انسان ہے، سب سے بدکار انسان ہے، اس کو تلاش کر کے لائے. جائے. ابھی بیچارہ دستار بدوائی کہ کام مل گیا. کام کیا ملا؟ کہ سب سے گھٹیا اور سب سے بدکار آدمی کو تلاشنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم سنایا، دستار باندھے باندھے نکل گئے. کہا دیکھتا ہوں کہیں نہ کہیں تو مل جائے. گلی گلی، شہر شہر، پورا قصبہ، پورا شہر چھان مارا. کہیں پر ایک سے ایک بڑھ کر کے مل لیں، ایک سے ایک بڑھ کے مل لیں. کہا کہ نہیں، اس سے بھی برا فلاں محلے میں، اس سے بھی برا فلاں جگہ ہے، اس سے بھی برا، ارے یہ تو کچھ نہیں ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ، اس سے برا. تو خبر پا کر کے آخر میں ایک شخص کے بارے میں سب نے کہا کہ اس سے برا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، چلے جائیں آپ. وہ ہمیشہ پی کر کے مست رہتا ہے اور اس کی زبان پر آج تک کوئی اچھا لفظ ہی نہیں ہے، ہمیشہ گالیاں بکتا رہتا ہے، برا بھلا بکتا رہتا ہے. آپ جائیں. ایک گلی میں وہ شخص پڑا ہوا ملا. آپ کو اس اللہ کے بندے کو تھوڑی سی راحت ملی کہ میرا کام لگتا ہو گیا. اس کی طرف بڑھے، 2-4 قدم چلے. قریب تھا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. لیکن اتنے میں ان کے ضمیر پر ایک آواز آئی، ان کے دل میں ایک حرکت اور ہلچل پیدا ہوئی. کیا ہے فلاں، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ پوری قوم کے اندر سب سے بدترین آدمی؟ کیا کوئی اللہ کا فرشتہ آ کر کے تمہیں خبر دے رہا ہے، یا کسی پیغمبر نے وحی کے ذریعے خبر دی ہے کہ یہ آدمی سب سے برا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ اگر تم اس کو پکڑ کر لے گئے اور اس کا اعلان ہو گیا سب سے بدکار اور سب سے خراب آدمی کے طور پر، اور اگر یہ نہ ٹھہرا تو کل قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا. اتنا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا تھا کہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم اچانک رکے اور وہ آدمی وہاں سے پلٹا اور سیدھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا. اپنی دستار اتاری، ان کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا اے اللہ کے پیغمبر، میں نے پوری بستی میں ایک ایک چپے میں چھان مارا، ہر جگہ چھان پٹک کر کے دیکھا، ایک ایک بدکار سے ملا، ایک ایک برے شخص سے ملا، لیکن اگر آپ کو اس برے شخص کی تلاش ہے جو پوری قوم میں سب سے برا ہے تو وہ لیجئے، حاضر ہے، مجھ سے برا اس پوری قوم میں کوئی نہیں، میں نے اپنے سے برا کسی کو نہیں. اتنا اس بندے کی زبان سے نکلنا تھا کہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اے موسیٰ، اللہ نے فرمایا ہے کہ اس بندے کا جو انتخاب ہوا کہ سب سے بڑا اچھا آدمی، سب سے نیک آدمی، یہ جو منتخب ہوا ہے یہ اس لیے ہوا کہ اس کے پاس بہت زیادہ نماز کی کثرت نہیں، نوافل کی کثرت نہیں، بہت زیادہ اعمال صالحہ نہیں، بس اللہ کو اس کی یہی ادا اتنی اچھی لگی کہ پوری قوم نے اس کو معزز بنا دیا کہ اس نے جس کو بھی دیکھا اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھا اور اپنے آپ کو بدتر سمجھا. بس اسی ادا پر پوری قوم میں سرخرو ہو گیا، معزز ہو گیا. اللہ نے اسے معزز بنا دیا. یہ ہے اصل میں عاجزی، انکساری، تواضع، جس کی نشاندہی اس آیت کے اندر کی گئی. یہ صوفیاء کرام کی تعلیم ہوتی ہے. اور جو بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، رحمان کے محبوب بندے، چنے ہوئے بندے، ان کے اندر یہ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے.
دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی وہ اخلاق فاضلہ، اخلاق حسنہ سے تعلق رکھتی ہے. ان کا بھی ظہور اگر دیکھیں گے تو صوفیاء کرام کے اندر بکثرت پائی جاتی ہے. وہ آیت ہے خذ العفو وأمر بالعرف. اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ معافی اپنائیے اور اچھی باتوں کا حکم دیجیے. معافی اپنائیے، درگزر اپنائیے، اچھی باتوں کا حکم دیجیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مختصر سی آیت میں، آیت کا ٹکڑا کہیے، آیت بھی نہیں، آیت کا ایک حصہ ہے، اس حصے میں سب سے بڑے اخلاق کو جمع کر دیا. جو انسان کے اندر اعلیٰ قسم کا سب سے بڑا خلق ہو سکتا ہے نا، اس کو جمع کر دیا. وہ کیا ہے؟ عفو، معاف کرنا، اور لوگ کے ساتھ نرمی سے، اچھائی سے بات کرنا، اسے اچھی بات کی تلقین کرنا. یہ دو صفت پیغمبر کو حکم ہوا. اور اسی پر حدیث پاک بھی نازل ہوئی، حدیث قدسی کے طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا. کیا حکم ہوا؟ کہ اے پیغمبر صل من قطعک، آپ ان سے رشتہ جوڑیں، ان سے تعلق قائم کریں جو آپ سے تعلق توڑ رہا ہے. واعفو عمن ظلمک، اور آپ انہیں معاف کریں جو آپ پر ظلم کریں. وَأَعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، اور آپ ان کو نوازیں جو آپ کو محروم کر دیں. اور ایک روایت میں اس حصے کے بجائے وَأَعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، اس کی جگہ پر ایک روایت میں یہ لفظ ہے وَأَحْسِنْ إِلَى مَا أَسَاءَ إِلَيْكَ. اے حبیب، آپ ان کے ساتھ اچھا کریں جو آپ کے ساتھ برا کریں. آپ ان کے ساتھ اچھا کریں جو آپ کے ساتھ برا. تین چیزیں اس حدیث کے اندر جو اخلاق عالیہ سے تعلق رکھتی ہیں. جو آدمی آپ سے دور بھاگ رہا ہے، رشتہ توڑ رہا ہے، تعلق توڑ رہا ہے، آپ اس سے تعلق بنانے کی کوشش کیجیے. سادہ لفظوں میں کہا جائے کہ جو آپ سے دوری بنائے آپ اسے قریب کیجیے. یہ نہیں کہ اور دور کر دیجیے. یہ نبی کو حکم ہوا، اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے. اور جو آپ پر ظلم کرے اسے آپ معاف فرمائیں، جو آپ کو نہ دے آپ اس کو نوازیں، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہاں پر مجھے ایک حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کا واقعہ یاد آتا ہے، قدس اللہ سرہ العزیز. ان کے وفات کے بعد ایک صاحب ان کے مزار کے پاس پہنچے، اس بات اور اس نیت کو لے کر کے، یہ مقصد لے کر کے کہ یہ کون سا وظیفہ کیے تھے، یہ کون سا چلہ مارے تھے، کون سا انہوں نے اوراد و اشغال اپنائے تھے کہ اللہ نے یہ مقام دیا کہ وقت کے بڑے بڑے قطب ان کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کر رہے ہیں. آپ کی عظمت و شان کا کیا کہنا. آپ کے زمانے میں ایک سے ایک بڑھ کر کے متکلمین بھی رہے، ایک سے ایک بڑھ کر کے حکمہ اور فلاسفہ بھی رہے، ایک سے ایک بڑھ کر کے اہل منطق بھی رہے، ایک سے ایک بڑھ کر کے مفسرین بھی رہے، محدثین بھی رہے. لیکن اس وقت کے جو نام چین لوگ تھے، اہل علم و فن، سبھوں نے حضرت ابو سعید ابو الخیر کی بارگاہ میں جا کر کے سبق حاصل کی ہے اور مکمل سیرابی حاصل کی ہے فیضیاب، جو بھی مشہور ہے اس وقت کے. تو وہ اس بات کا ارادہ کر کے ان کی مزار کے قریب پہنچے کہ آخر کیا ہے کہ اس مقام پر پہنچ گئے، اتنا بڑا مقام ملا، اتنی شہرت ملی، یہ کرامت وہ شان، جدھر دیکھو ان کے نام کے چرچ. آخر کون سا عمل کیا؟ یہ جاننے کے لیے ان کے مزار کے احاطے میں انہوں نے چلہ کش لیا 40 دن کا. اب ان کا معمول تھا کسی چیز کو جاننے کے لیے چلہ کشتے. تو 40 دن کے بعد ان کو خواب میں کسی ہاتف غیبی نے آواز سنائی کہ اے وہ شخص جو جاننا چاہتا ہے کہ شیخ ابو سعید اس مقام پر کیسے پہنچا ہے تو سنو. انہوں نے کوئی الگ سے چلہ نہیں کیا، کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، کوئی ورد نہیں اپنایا. انہوں نے صرف ایک حدیث پر عمل کیا ہے، جس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا.
آنکھ کھل گئی. اب یہ بیچارہ بزرگ اور پریشان کہ وہ ایک حدیث کون سی تھی جس پر عمل کر کے اس مقام کو پا گئے. اب اس نیت سے کہ وہ حدیث کون سی تھی جس حدیث پر عمل کر کے اس مقام کو پائے، انہوں نے پھر 40 دن کا ایک چلہ مارا، وہیں پہ معتکف ہو گئے. 40 دن مکمل ہوئے تو پھر خواب میں کسی نے سنایا کر کے، جاننا چاہتے ہو کہ وہ حدیث کون سی ہے جس پر عمل کر کے ابو سعید اس مقام قطبیت اور اس فردانیت کے مقام پر فائز ہوئے تھے. سنو وہ حدیث یہ ہے: سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعطی من حرم. اسی حدیث پر عمل کر کے شیخ ابو سعید اس مقام پر پہنچے ہیں. ان کا وتیرہ تھا، زندگی کا دستور تھا، ان کے خلق میں یہ بات شامل تھی کہ جو بھی ان سے دور بھاگتا تھا ان کو قریب کرتے تھے، جو رشتہ توڑتے تھے ان کے اخلاق میں یہ بات تھی کہ آپ ان سے رشتہ بناتے تھے، جو ان پر ظلم کرتا تھا آپ ان کو معاف کرتے تھے، اور جو آپ سے دوری بنا کر آپ کو محروم کرتا تھا آپ ان کو نوازتے تھے. یہ حضرت ابو سعید کے اندر یہ خلق حسنہ موجود تھا، اس لیے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. جب یہ بات انہوں نے سنی تو حضرت ابو سعید کے مزار کی طرف رک کر کے کہا کہ دیکھنے میں حدیث تو چھوٹی ہے لیکن کام اتنا بڑا ہے کہ بڑے بڑے بہادر یہاں پر پھیل ہو گئے ہیں. یہ صرف ابو سعید کا جگر تھا، ان کا حوصلہ تھا کہ اس حدیث پر عمل کر کے دکھا دیا، لیکن بڑے بڑے اہل علم و فن میں وہ تاب نہیں ہے کہ اس حدیث پر عمل کر کے دکھائے کہ جو رشتہ توڑ رہا ہے اس سے رشتہ بنائے، جو ظلم کر رہا ہے اس کو معافی کرنے کا جگر پیدا کرے، جو محروم کر رہا ہے اسے دے کر کے دکھائے. یہ اخلاق، یہ آداب بڑے بڑے پڑھے لکھوں میں نہیں. اور انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ ہی کی شان تھی، آپ ہی کا مقام تھا، آپ کر گزر گئے، مجھ جیسے کمزور اور نفس پرستوں کے بس کی بات نہیں. یہ حدیث جو اخلاق حسنہ کی کلید ہے، کنجی ہے اور چابی ہے، آج اسی کی ضرورت ہے ہمیں اپنانے کی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ نے بہت اچھی بات فرمائی اپنے ملفوظ کے اندر کہ ایک نفس ہوتا ہے اور ایک قلب ہوتا ہے. ایک نفس ہے اور ایک قلب ہے جس کو دل کہتے ہیں. جب کوئی نفس کے ساتھ تمہارے سامنے آئے تو تم اس کے جواب میں قلب کے ساتھ جاؤ. اور پھر فرمایا اس لیے کہ نفس کے اندر شر ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، اور قلب کے اندر رضا ہے، محبت ہے، نرمی ہے، لطف ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی شخص اگر تمہارے سامنے شر انگیزی کرے، تمہارے ساتھ زیادتی کرے، تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تو تم اس کا جواب اپنے نفس سے نہ دو، اپنے قلب سے دو. جب اپنے قلب سے اس کا جواب دو گے تو اس کی بدسلوکی کا جواب بدسلوکی نہیں ہوگا، اس کی بدخلقی کا جواب بدخلقی نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بدسلوکی کا جواب حسن سلوک ہوگا، اس کی بدخلقی کا جواب حسن خلق ہوگا. حضرت محبوب الہی نے فرمایا نفس کا جواب نفس سے دو گے تو اس کا فساد بے انتہا ہے. محبوب الہی نے فرمایا کہ اگر نفس کا جواب نفس سے دو گے تو اس کا فساد بے انتہا ہے. یہ فساد کہاں تک جائے گا اور کتنا لمبا جائے گا اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے اگر نفس ہی نفس ہے تو کیسی نفسا نفسی چل رہی ہے. یہ معاملہ تو ختم ہونے والا بھی نہیں. حضرت محبوب الہی نے سلوشن بتا دیا. اگر حل چاہتے ہو فتنہ و فساد کی، جب ادھر سے نفس ہو تو ریئیکٹ میں قلب پیش کرو. اگر ادھر سے بدتمیزی، بیہودہ گوئی، بد کلامی آئے تو ادھر سے خوش کلامی، نرمی، لطافت اور محبت پیش کرو. اگر ادھر سے نفرت کی باتیں ہو ادھر سے محبت کی باتیں پیش کرو. یہ نفس کا جواب قلب سے. اور اس کی مثال بھی آپ نے اپنی زندگی میں پیش کی. حضرت محبوب الہی نے، ایسا نہیں ہے کہ کہہ کے گزر گئے، آپ نے اپنے اخلاق و کردار سے اس کی مثال بھی پیش کی. کچھ مریدین آتے تھے آپ کی بارگاہ میں، کہتے حضور ایک چھجو ہے،
इंद्रपथ का रहने वाला। हुजूर जब देखिए जिस चौराहे पे, जिस जगह पे, हमेशा हुजूर की गीबत करता रहता है, हुजूर के बारे में बुरी बातें बकता रहता है, आपकी शान में ऑल फोल बकता रहता है, न जाने कैसी कैसी। हुजूर हम लोगों से तो नहीं रह जाते कि भाई हमारे पीरो मुर्शिद की शान में कोई ऑल फोल बके तो हमारी अकीदत और हमारी मोहब्बत, हमारी गैरत गवारा नहीं करती है। बहुत कुछ कहने को जी चाहता है, लेकिन आपकी तालीम है कि सब्र करना। उसके ऑल फोल के जवाब में तुम भी ऑल फोल न बकने लगो, इसलिए हम बर्दाश्त कर देते हैं। हुजूर वो बहुत बुरा बकता रहता है आपकी शान में। तो आपने फरमाया, हजरत महबूब इलाही ने फरमाया कि देखो वो मेरे बारे में बुरी बातें करता है, मुझे अजियत देता है, मेरे बारे में बदकलामी करता है, बेहुदा गोई करता है, लेकिन सुनो मैं उसे साफ दिल से माफ करता हूं और आइंदा भी माफ करता रहूंगा। आपने फरमाया कि जब जब मेरे बारे में वो बदकोई करेगा, बदकलामी करेगा, उस वक्त मैं उसे माफ करता हूं। मेरी तरफ से कोई गिरफ्त नहीं है। और फरमाया अपने उन मुरीदीन को तलकीन करते हुए कि जब मैं अपने दिल पर कोई बोझ नहीं ले रहा हूं, मैं माफ कर दे रहा हूं, तो तुम भी बोझ ना ले, तुम भी माफ कर दो, दरगुजर कर। उसका इंतकाल हो गया। आगे एक स्टेप और आगे देखिए, छज्जू का इंतकाल हो। 3 दिन के बाद हजरत महबूब इलाही उनकी कब्र पे जाते हैं, छज्जू के कब्र पे पहुंचते हैं। फायदुल फवाद शरीफ के अंदर ये वाकया मज़कूर है। छज्जू की कब्र पे पहुंचते, वो शख्स जो हमेशा आपको गालियां देता था, हमेशा आपको बुरा भला कहता था, न जाने कैसी तकलीफ से बातें करता था आपकी शान में, उसकी वफात के 3 दिन के बाद आप उनकी कब्र पे पहुंचते हैं और कब्र पे अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हो जाते, उसके हक में, छज्जू के हक में दुआ गो हो जाते हैं। दुआ के अल्फाज क्या थे कि मौला मेरी वजह से जो कुछ इसने मेरे बारे में ऑल फोल बातें की, बेहुदा गोई की, बदकलामी की, मेरे बारे में जो कुछ कहा, उसकी वजह से इसे अजाब मत देना मौला, इसे अजाब मत देना। मैं तेरी बारगाह में इसके सारे बदकलामी, सारी बेहुदा गोई को खुले दिल से माफ कर रहा हूं। मौला तू करीम है, रहीम है, अपने इस बंदे को भी माफ कर दे, मेरी वजह से इसे अजाब नहीं। कैसी रहमत है, कैसी शफकत, कैसी लताफत। यह हजरत महबूब इलाही की शान और उनका अखलाक, उनका किरदार है। हम निज़ामी हैं, उनके सिलसिले से वाबस्ता है। इस चीज को बिल्कुल गिरह बना लें कि हमें भी उनकी वो तालीम जिंदा करनी है, उनके उस किरदार को जिंदा करना है। इसी से मिलता जुलता एक वाकया मैं हजरत अबू सईद अबुल खैर का बयान कर दूं कि लोगों के बारे में कैसा आपका गुमान रहता था, कैसा ख्याल रहता था ऐसे लोगों के बारे में जो आपके साथ इस तरह से बदतमीजी किया करते थे। उससे पहले मैं हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल बयान कर दूं। किसी ने आपसे पूछा कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है, कैसे हम अल्लाह का मुकर्रब बन सकते हैं, उसकी मार्फत हासिल कर सकते हैं। तो आपने कुछ नहीं फरमाया, सिर्फ 2 जुमला फरमाया। क्या? सिर्फ 2 जुमला। और 2 जुमला ये था कि अस्सिद्क़ु मअल हक़ वर्रिफ़्क़ु मअल ख़ल्क़। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो तुम्हारा मामला है, एतक़ाद का, यकीन का, ईमान का, उसमें सच्चे बन जाओ, और जो तुम्हारा लोगों से, मुआशरत, लोगों से मामला है, उसमें नर्म बन जाओ। अल्लाह के साथ सच्चाई का मामला अपना लो और लोगों के साथ नरमी और रिफ्क का मामला अपना लो। बस यही 2 बात है। अगर ये 2 बात तुमने अपना ली तो तुम अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकते हो। यही 2 बातें बस अल्लाह की मार्फत तक ले जाने वाली है, इसको अपना लो। ये 2 बातें देखने में बहुत, बोलने में कह लीजिए कि मुख्तसर है, लेकिन करने में बहुत बड़ी बात।
اللہ کے ساتھ صدق کا معاملہ، حق کے ساتھ صدق کا معاملہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر جس طرح تو ایمان لایا ہے اس طرح تمہارا قلب، تمہارا وجود اس کا مظہر ہے۔ جو ایمان اور یقین ہونا چاہیے اس ایمان و یقین کا تو خوگر ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ منافقت میں، مکاری اور عیاری میں صرف اللہ اللہ کرنا اور دل میں اس کا کوئی اثر نہیں۔ اللہ اللہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے قلب میں بھی ہو، تمہارے وجود کے اندر اس کی محبت رچی بسی ہو، جو کچھ بھی تمہارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اس میں تم سچے ہو، مخلص رہو، اور مخلوق کے ساتھ نرمی اپناؤ۔ یہاں پر کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ فلاں کے ساتھ نرمی اپناؤ، خلق کا لفظ، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، جو بھی ہے اس کے ساتھ نرمی اپناؤ۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اب اس قول کی روشنی میں اگر ان دونوں فرمان کی تشریح و تعبیر دیکھنی ہو تو حضرت شیخ ابو سعید کے اس واقعے میں آپ ملاحظہ ہے۔ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے مریدوں کے ساتھ گلی سے گزر رہے، ایک خاتون جو آپ سے ہمیشہ جلتی تھی، یعنی نفرت کہہ لیجیے، آپ سے ان کو وحشت، اس نے دیکھ لیا دور ہی سے کہ وہ اس راستے سے آ رہے ہیں، وہ فوراً اپنے گھر کے چھت پہ چلی گئی، اور جتنے گھر میں ان کے راکھ رکھے ہوئے تھے نا، لکڑی کے جلے ہوئے یا کچھ بھی چولہے میں جتنے بھی راکھ رکھے ہوئے تھے اس ٹوکرا میں بھر لیا اور چھت کے اوپر چلی گئی۔ جیسے ہی حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر اس کے گھر کے قریب سے گزرے، اس خاتون نے پوری راکھ کا ٹوکرا آپ کے سر پر جان بوجھ کر کیسے ڈال دیا، اور آپ کا پورا بدن راکھ آلود ہو گیا، پورا چہرہ راکھ سے بھر گیا۔ جب مریدوں نے یہ دیکھا تو بہت غضب میں کوئی دوڑا اس کے گھر کی طرف کہ حضور آپ اجازت دیں میں اس کو سبق سکھا دوں۔ سب غصے میں آپ نے ان کو روکا، اپنے اس مرید کو روکا اور کہا کہ ٹھہرو، کوئی خبردار اس کو کچھ نہیں کہنا، نہ کرنا نہ کچھ کہنا۔ مریدوں نے کہا حضور اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی جرت کر دیا، بلا وجہ آپ کے سر پر جان بوجھ کر وہ راکھ ڈال رہی ہے اور ہم کچھ نہ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت شیخ ابو سعید نے کہا چلو خانقاہ میں ماجرا بتاتا ہوں۔ اب پیر کا حکم تھا، شیخ کا حکم تھا، سب نے سر تسلیم خم کر دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اس کے اندر کوئی حکمت ہو، کوئی اسرار پوشیدہ ہو، اس لیے فرمایا، حضور نے کہا خانقاہ میں بتاتا ہوں۔ خانقاہ میں پہنچے تو اب سب مریدوں کو اکٹھا کیا جو تھے ساتھ میں، اور کہا کہ سننا چاہتے ہو ماجرا کیا ہے؟ یہی جاننا چاہتے ہو نا، راکھ کیوں ڈالا گیا، اس خاتون نے بلا وجہ میرے اوپر راکھ کیوں ڈالا؟ تو اب مریدوں کو یہ اندازہ تھا کہ شاید کوئی واقعہ بیان کریں گے یا کوئی کہانی بیان کریں گے، لیکن حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں اگر بہت زیادہ تم کو تعلیم اور توجیہ چاہیے تو بس اس سے بڑھ کر کے توجیہ و تعلیم کوئی نہیں ہو سکتی۔ سنو کہ یہ تو اللہ کا کرم ہوا، فرماتے ہیں کہ میرے مالک نے یہ تو مجھ پر کرم کیا، بڑا رحم کیا کہ صرف راکھ ہی ڈلوایا، نہیں تو یہ تو آگ ڈلوانے کے قابل ہے، اس پر آگ ڈالا جائے کم ہے، اس نے تو راکھ ڈلوایا ہے، یہ بڑا کرم کیا۔ بتائیے اس سے بہتر توجیہ اور تعلیم کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں دونوں چیز ہے، صدق مع الحق بھی ہے، رفق مع الخلق بھی ہے۔ صدق مع الحق یہ ہے کہ اگر تو نے اللہ پر ایمان لایا اور اسے ہی ہر فعل میں فاعل سمجھا تو دیکھو صرف زبان کہنے کے لیے نہ ہو کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی آتا ہے اس کی طرف سے آتا ہے۔ یہ مشاہدے کی آنکھ سے دیکھو کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے، کون کرنے
کرنے والا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی تمہارے اوپر آ رہا ہے, جو بھی واقعات ہو رہے ہیں, سب میں فاعل اسی کو دیکھو, نہ صرف جانو بلکہ مشاہدہ کرو. حضرت ابو سعید ابو الخیر نے اس سے صدق مال حق کا بھی سبق دے دیا اور رفق مال خلق کا بھی سبق دے دیا. ایک طرف کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے مالک کی طرف سے ہو رہا ہے, اس میں کوئی فاعل نہیں ہے. کسی کی کیا تاب کہ میرے اوپر راکھ ڈالے, کسی کی کیا مجال کہ مجھے ستائے. جو کچھ بھی آتا ہے اس رب کی طرف سے آتا ہے, کوئی بھی نہیں ہے فاعل اس کے سوا. اس لیے سب کو اس کی طرف سے سمجھ کر کے قبول کر لو, تسلیم کر لو, راضی و رضا رہو. اور جب مخلوق کی طرف نظر جائے تو رحمت کا معاملہ کرو. کوئی بدسلوکی کے جواب میں بدسلوکی پیش نہ کرو. آج ہم اور آپ جس خانقاہ کے اندر ہے, اس خانقاہ کا مشن رہا ہے, اس کا مقصد رہا ہے, اس کا ویژن رہا ہے کہ اس طرح کی تعلیم ہر ایک مرید کے اندر, اس طرح کا اخلاق, اس طرح کا کردار ہر ایک مرید کا. صرف حضور سے نسبت پیدا کر لینے سے آپ فیضیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی تعلیم اور ان کی ہدایت اور ہمارے مشائخ چشت کی جو سیرت و کردار ہے اس کو اپنا کر کے لوگوں میں نہ دکھائے. یہاں تو آپ بہت اچھے بن سکتے ہیں, لیکن باہر جا کر کے اصل آپ کا امتحان ہوتا ہے جب برے لوگوں سے سامنا, مخالفوں سے سامنا ہوتا ہے, جب بد کلاموں سے سامنا ہوتا ہے, بیہودہ گوئی کرنے والوں سے سامنا ہوتا ہے, طرح طرح کی مخالفتیں آتی ہے, طرح طرح کی مزاحمتیں آتی ہے, نہ جانے کیسے کیسے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. وہاں آپ اپنے مشائخ کی سیرت کو یاد رکھیں, ان کی عادت اور ان کی خصلت کو یاد رکھیں اور اس طریقے پر قائم رہے, گامزن رہے. انشاءاللہ مشائخ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. اسی حدیث کی ایک اور میں دوسری معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دوسری حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جب میرا پڑوسی, میرا قرابت دار, میرے بغل میں رہنے والا کوئی بھی ہو, اگر وہ مجھ سے قطع تعلق کر رہا ہوں تب بھی میں اس سے صلہ رحمی کروں, تب بھی میں اس سے رشتہ جوڑوں. وہ میرے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہوں تب بھی میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں. وہ مجھے ظلم کر رہا ہے میرے اوپر تب بھی میں اس کو معاف کرتا رہوں. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, بخاری شریف کی حدیث ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سنو, اگر تمہاری حالت یہی ہو گئی کہ تمہارا پڑوسی, تمہارا قریبی تمہارے ساتھ ظلم کر رہا, تم معاف کرتے جا رہے, بد کلامی کر رہا, تم خوش کلامی کر رہے, تمہیں محروم کر رہا, تم دیتے جا رہے, بد سلوکی کر رہا, تم حسن سلوک پیش کرتے رہے, تو سنو, لا یزال علیک من اللہ ظہیر ما دمت علیہ. اللہ کی طرف سے تمہیں یہ انعام ملے گا کہ اللہ ایک غالب قوت تم کو ایسا عطا کرے گا جو ان سب پر بھاری ہوگا جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں. جب تک کہ تمہارے اندر یہ صفت رہے گی, یہ عادت رہے گی, جب تک تم اس طور طریقے پر قائم رہو گے, تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ غلبہ اور قوت تم کو ملتی رہے, ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے. یعنی اللہ تمہیں غالب کرے گا ان پر جن کی طرف سے ایسے سلوک, ایسی بد اخلاقی آ رہی ہے, جو تمہارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. اللہ تم کو ان پر غلبہ دے. وہ غلبہ محبت کا بھی غلبہ ہو سکتا ہے. اس غلبے کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہی جو تمہیں برا کہتے تھے, وہی جو تمہیں نہ جانے کیسی کیسی گالیاں دیتے, وہی لوگ جو تمہاری مخالفت میں دن رات سرگرمیاں لگائے رہتے تھے, وہی ہو سکتا ہے کہ مغلوب و محکوم ہو کر کے تمہارا اسیر ہو جائے, تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے, وہی تمہارا چاہنے والا بن جائے, وہی تمہارا پیروکار ہو جائے, وہی جو تمہیں گالیاں دیتا تھا تمہارے لیے ہر وقت دعا کے الفاظ ہو جاتا, وہی جو تمہیں ستاتا تھا وہی تمہارے راہ میں کانٹے بچھانے کے بجائے پھول بچھانے لگے. حضرت محمود الہی نے فرمایا کہ کوئی تمہاری راہ میں کانٹا ڈالے تو جواب میں کانٹا مت ڈالو, کیونکہ جواب میں کانٹا ڈالو گے تو ایسا ممکن ہے کہ پورا راستہ کانٹوں سے بھر جائے گا, کسی کو چلنے کے لیے اس میں ایک جگہ بھی نہیں ملے گی. کوئی کانٹا ڈالے تو پھول ڈالو, راہ صاف کرو, راہ کو پھولوں سے سجاؤ, کانٹوں سے نہیں. یہ ہمارے مشائخ کی تعلیم و تلقین ہے, اور حضرت محبوب الہی کے عرس کی محفل ہے, اس لیے ان کی روحانیت
اور ان کی توجہ کے اگر آپ طالب ہیں، ان کے فیضان کو چاہتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقت میں نظامی بنائے، ان کی نسبت اور ان کی غلامی سچی عطا کرے، اور ہمیں مشائخ کے ان کردار اور ان اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ Welcome to Al-Ahsan Media, a media center to spread Sufi thoughts. Please like and subscribe the channel.